دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور جس نے ہماری رشد و ہدایت کے واسطے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس والمقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو آپ کے تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، اور ان تمام مسلمین و مومنین پر جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس، بزرگ و دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ رمضان کے احکام و مسائل کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں
کہ یا الہ العالمین تو ہمیں ہمیشہ سچی اور اچھی بات کہنے اور ہم مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کے احکام و مسائل، یہ موضوع اس واسطے بھی اہمیت کا حامل ہے چونکہ بہت سارے بھائیوں کو روزوں کے تعلق سے کہ روزوں کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جانکاری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے روزے کو خراب کر لیتے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر روزوں کی جو فضیلت ہے اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، یعنی ہر ایک مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، سن 2 ہجری کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ صحیح بخاری کے اندر صحابی رسول طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی دیہاتی گاؤں کا شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کتنے وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے؟ تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اگر اس کے علاوہ نفل نمازیں بھی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر اس دیہاتی شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے کتنے روزے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں؟ تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، اگر اس کے علاوہ بھی تم نفلی روزے رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس دیہاتی نے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے کہا کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ اپنی بات میں سچا ثابت ہوا، یعنی جیسا کہ اس نے کہا ہے، اگر اس نے ایسا ہی عمل کیا تو یہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ عبادت ایسی نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ ہی کو دی گئی ہے، بلکہ گزشتہ امتیوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے روزوں کو کسی نہ کسی شکل میں فرض قرار دیا تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ روزے گرچہ کہ ان کی شکلیں الگ رہی ہوں، ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن روزہ نہیں رکھنا ہے، اسی طریقے سے مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ہے، یا اسی طریقے سے مہینے میں 10 دن روزہ رکھنا ہے، لیکن گزشتہ تمام امتیوں پہ اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے کو فرض قرار دیا تھا، اس سے مراد یہودی حضرات ہیں۔ یہودیوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے عاشورہ کے روزے کو اور اس کے علاوہ 3 روزے کو فرض کیا تھا۔ عاشورہ کا روزہ اور اس کے علاوہ 3 روزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا تھا۔ یہاں تک کہ عاشورہ کا روزہ جو مکہ کے اندر اہل قریش وغیرہ تھے اور دوسرے قبائل کے لوگ تھے، وہ لوگ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کے روزے کو فرض سمجھ کر کے رکھا کرتے تھے، اور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تو مدینہ کے اندر بھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ تمہیں عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، یعنی سن 2 ہجری کے اندر، ہجرت کے دوسرے سال، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس کے بعد پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم میں سے جو شخص چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی اس کی حیثیت اب فرض کی نہیں رہ گئی۔ صحیح بخاری کے اندر برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو شروع میں روزہ فرض مسلمانوں کے اوپر کیا تھا تو اس کی صورت یہ تھی کہ افطار کے وقت افطار کر لینا، عشاء کے بعد کچھ بھی نہیں کھانے کا رہتا تھا، عشاء کی نماز پڑھے اور پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ جا کر کے سو جانے کا رہتا تھا۔ ایک صحابی تھے قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن افطار کے وقت آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی افطار کے لیے کچھ ہے تو آپ مجھے دو۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں انتظام کر کے لاتی ہوں۔ وہ انتظام کرنے کے واسطے چلی گئی۔ اسی درمیان حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی، اور یاد رکھیں شروعات اسلام میں اگر کوئی شخص افطار کے وقت سو جاتا تھا تو جاگ کر کے کھانے کی اجازت نہیں تھی، روزے کی یہ صورت تھی شروعاتی اسلام میں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی، اب اٹھا کر کے ان کو کھلا بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھائی ہمارے شوہر تو محروم ہی رہ گئے کھانے سے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی، صبح کا وقت گزر گیا، جب دوپہر کا وقت آیا، اب کھا نہیں سکتے تھے، دوپہر کا وقت آیا تو بے ہوش ہو کر کے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ اس طریقے سے معاملہ جو ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی صبح صادق تک، فجر کے وقت تک کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو پہلے جو روزے کی شکل تھی، صورت تھی اسلام کے اندر بھی، وہ صورت اب باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ ہم مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو فجر کے وقت تک کھانے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دے دی ہے۔ روزے دار کے لیے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 1397، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ میں کیا کروں، کون سا عمل کروں کہ جنت کا مستحق بن جاؤں؟ تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر زکوٰۃ دینے کے لائق ہو، ہر آدمی تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، تو زکوٰۃ دینے کے لائق ہو، اگر صاحب نصاب ہو تو ایسی صورت میں اپنے مال میں سے
زکوٰۃ نکالو. تو اس دیہاتی شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان باتوں کے اوپر عمل کروں گا. تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے ان باتوں کے اوپر عمل کیا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. کیا پتہ چلا کہ روزہ رکھنے سے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یا جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے دی ہے. یہاں تک کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے واسطے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ہے. یاد رکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1896 سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت باب، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ اور دوسرے لوگ باب الریان سے داخل نہیں ہوں گے. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الصلاۃ ہے، نمازیوں کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے، مجاہدین کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الصدقہ ہے، جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، روزے داروں کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بہت سارے ایسے بندے بھی ہوں گے جو جنت کے سارے دروازوں سے بلائے جائیں گے، اور اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی انہی میں سے ہوگے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جنت کے سارے دروازوں سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہاں تک کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کا حشر جو ہوگا وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کو جو اٹھایا جائے گا روزے داروں کو، وہ شہیدوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن حبان کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں نماز بھی قائم کروں گا اور میں روزے بھی رکھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا، یعنی ہمیں کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ایمان بھی لایا، نماز بھی پڑھی اور روزہ بھی رکھا، تو میرا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، یعنی تمہیں جو اٹھایا جائے گا وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. صحابہ کرام 6 مہینہ قبل ہی سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آنے والے سال میں جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ہمیں نصیب فرما. 6 مہینہ قبل ہی سے دعا کرتے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی، ٹھیک ہے. تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت، اجر کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عوض، اس کے بدلے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسری حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس، 5 وقت کی نماز،
والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب فجر کی نماز آپ نے ادا کر لی، پھر ظہر کی نماز آپ پڑھنے کے واسطے جا رہے ہیں، تو فجر اور ظہر کے درمیان جو آپ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، سارے گناہ اس نماز کی برکت کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ آپ سے سرزد ہوں گے اس نماز کی برکت کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کیا بیان فرمایا کہ اگر اس نے گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا ہو تو، گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں نا، بڑے گناہ، گناہ کبیرہ کس کو بولیں گے؟ گناہ کبیرہ کہیں گے ہر اس گناہ کو کہ جس گناہ کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہو، یا اللہ رب العالمین کی لعنت آئی ہو، یا فرشتوں کی لعنت آئی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آئی ہو، یا اسی طریقے سے اسلام کے اندر حد ہو، حد متعین ہو، سزا متعین ہو، چوری کرو گے ہاتھ کاٹا جائے گا، زناکاری کرو گے کوڑے لگائے جائیں گے، سنسار کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جس گناہ کے اوپر حد متعین ہو، ٹھیک ہے، سزا متعین ہو، جہنم کی وعید آئی ہو یا لعنتیں آئی ہو، وہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں۔ یہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، آپ نے اس رمضان کے روزے رکھ لیے، پھر آئندہ آنے والے سال میں جو رمضان آئیں گے ان کے روزے رکھ لیے، تو بیچ میں جو گناہ کبیرہ ہے رمضان کے روزوں کی برکت کی وجہ سے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ حدیث قدسی، یعنی کسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، تو اس کو کیا بولیں گے؟ حدیث قدسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ۔ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے واسطے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ دوں گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اب جس اللہ کے قبضے قدرت میں مٹھی میں ساری کائنات ہے، اگر ایک مٹھی بھی روزے کے بدلے نیکیاں اٹھا کر کے دے دے تو شمار نہیں کر سکتے، ان نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ ایک تو روزے کی حالت میں انسان برائیوں سے رک جاتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا بھائی، کسی کی کرنا، چغل خوری نہیں کرنا، اجر کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن بھی یہ روزہ ڈھال بن کر کے کھڑا ہو جائے گا روزے داروں کے واسطے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ بھائی یہ جہنم میں جانے والا ہے، گناہ اس کے زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، روزہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لیے، اے اللہ تیری رضا کے خاطر یہ بندہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا پیاسا رہا، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی سفارش کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا اور اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی روزے کی حالت میں دیکھو، چونکہ کھاتے پیتے اپن کچھ نہیں، منہ سے بو آتی، بو نہیں، اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، اور روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرح بفطرہ، جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، دیکھتے نہیں کھانا پانی لے کر کے کب ٹائم ہوتا کہ ایپل
گریپس انگور وغیرہ رکھے رہتے. ٹھیک ہے, بندہ یعنی سب چیز قادر ہے کہ انسان اٹھا کے کھا لے سکتا, اٹھا کے پی لے سکتا, لیکن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی سورج غروب ہونے کے بعد ہی تم کھانا, سورج ڈوبنے کے بعد ہی کھانا. تو کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے بندے پر کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح ہماری فرما برداری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, طرح طرح کے جو ہے کھانے پکوان, طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, انسان کو خوشی محسوس ہوتی کہ اتنے طرح کے کھانے کو دیکھ کر کے. اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ. اور دوسری خوشی کب حاصل ہوگی؟ جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا, جب اس کو اجر دیا جائے گا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بندہ اگر ایک مٹھی بھی اللہ تعالیٰ بندے کو دے دے اجر, تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا انسان, اتنا اجر ہو جائے گا. تو جب اجر اس کو دیا جائے گا اللہ کی طرف سے, تو وہ اجر دیکھ کر کے وہ ثواب کو اور وہ جو صلہ ہوگا, بدلہ ہوگا, اس کو دیکھ کر کے بندہ جو ہے بالکل خوش ہو جائے گا. اور رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور رمضان کے اندر اللہ رب العالمین ایک گھڑی ایسی پیدا کرتا ہے کہ جس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے بندہ جو بھی دعا مانگ لے, اللہ اس کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول فرما لیتے ہیں. اب آئیے مسائل کی طرف. یہ تو فضائل ہو گئے, اب مسائل کی طرف. ہر عمل سے پہلے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, ٹھیک ہے, ہر عمل سے پہلے نیت کا کرنا ضروری, یاد رکھیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر سے پہلے نیت نہ کی فلا صیام لہ, اس شخص کا روزہ نہیں ہے. فجر سے پہلے کیا ہے؟ ہمیں نیت کرنی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیت کریں گے کیسے؟ بہت سارے لوگ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان, شاید کہ اسی طریقے کے الفاظ پڑھتے ہیں نیت کے لیے. یاد رکھیں, زبان سے الفاظ کا ادا کرنا نیت کے لیے, یہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے. دل کے ارادے کا نام. اب اپن سحر کے لیے اٹھتے نا, نیت کیا رہتی؟ بھائی سحر کھائیں گے تاکہ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ دل کے اندر جو ارادہ ہے نا, اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نیت بولتے ہیں. زبان سے کسی بھی طریقے کے الفاظ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. سحر کھانا یہ مستحب عمل ہے, یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مستحب عمل ہے. پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر صحابی رسول انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ. اے میری امت کے لوگوں, سحر کیا کرو, سحری کھایا کرو, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے. دوسری حدیث کے اندر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن حبان میں یہ روایت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, کہ بے شک اللہ رب العالمین سحری کرنے والوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور فرشتے سحری کرنے والوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. ایک دوسری حدیث کے اندر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ سحر کا کرنا ہے, سحری کا کھانا ہے. ایک اور حدیث کے اندر پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں میں برکت رکھی ہے. کتنی چیزوں میں برکت رکھی ہے؟ 3 چیزوں میں. جماعت میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی. اب دیکھیے, اکیلے نماز پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, ثواب میں آسمان و زمین کا فرق ہو جائے گا, کم از کم 25 گنا, بعض حدیثوں کے اندر 27 گنا بڑھ کر کے آپ کو نیکیاں ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جماعت میں برکت رکھی, ایک ساتھ پوری فیملی مل کر کے کھائے تو اس میں برکت ہوتی, ٹھیک ہے, جماعت بنا کر کے.
دوسری چیز اللہ رب العالمین نے سرید میں برکت رکھی ہے، سرید کھانے کی چیز، ٹھیک ہے، اس میں برکت رکھی ہے. اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے سحریوں میں برکت رکھی ہے. تو تین چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. سحر کا وقت، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سحری اپنے گھر کے اندر کھاتا تھا، سحر جو ہے اپنے گھر کے اندر کھاتا تھا اور کھا کر کے تیزی سے مسجد کی طرف جاتا تھا تاکہ جماعت کے ساتھ ہم کو نماز مل جائے. پتہ یہ چلا کہ سحر تاخیر سے کرنا یہ افضل ہے، سحر تاخیر سے کرنا یہ افضل ہے. اور بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ سحر کرنے میں اور اذان میں صرف 50 آیتوں کے پڑھنے کا وقفہ رہتا تھا، 50 آیتوں کی تلاوت 5 منٹ 7 منٹ، ٹھیک ہے، 50 آیتوں کے پڑھنے کا وقفہ رہتا تھا. سحر کھجور کے ساتھ کرنا یہ بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں. بہت سارے بھائی کیا کرتے، سحر میں اچھا کھاتے تاکہ دن بھر بھوک نہیں لگنا، ٹھیک ہے. بہت سارے بھائی ایسا کرتے اچھا کھاتے. بہت سارے بھائی تو اتنا کھا لیتے کہ صبح ہوتے ہوتے کھٹی ڈکار آنے لگتے، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی نہیں کھانا. کھجور کے ساتھ یعنی کھجور سے سحر کرنا یہ افضل طریقہ ہے. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ بہترین سحر کیا ہے، سب سے اچھا سحر کیا ہے، وہ التمر ہے، یعنی کہ کھجور ہے. اگر سحر کرتے ہوئے یعنی کھا رہے ہیں اپن، تاخیر سے کرنا سحر یہ افضل ہے، جیسا کہ میں نے کہا لائٹ ہی کھانا تاکہ بدہضمی نہیں ہو، ٹھیک ہے. اور سحر کرتے ہوئے اگر اذان ہو جائے یا اذان کی آواز آنے لگے تو آپ کو سحر کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. مکمل کھا لے کے، تھوڑا جلدی کر کے کھا لے کے تب جا کر کے برتن کو اپنے سے الگ کرنا ہے. یعنی سحر کرتے ہوئے اذان اگر شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کھانا روکنا نہیں ہے، کھانا کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑنا ہے، جیسا کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہونے لگے اور تم سحر کر رہے ہو تو اپنی ضرورت کو پوری کر لو، یعنی بقدر ضرورت جو تم کھانا چاہتے ہو اس کو کھا لو، تبھی جا کر کے برتن خود سے الگ کرو. افطار یہ جلدی کرنا افضل ہے. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. یہاں تک کہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کھجور سے، یعنی بھیگی ہوئی کھجور جو ہوتی ہے، تر کھجور، اس سے کریں، اور اگر تر کھجور موجود نہ ہو تو سوکھی کھجور سے کریں، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو آپ جو ہے چند گھونٹ پانی سے افطار کریں. روزے دار کون کون سا کام کر سکتے ہیں، کون کون سی چیز روزے داروں کے لیے جائز ہے؟ تو روزے دار جب آپ وضو کریں گے کلی کرنا بھی جائز ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی جائز ہے. لیکن کلی بولے تو ایک دم غلغلہ جو کرتے نا، حلق میں پڑا ایسا کر کے، وہ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کلی کر سکتے، ناک میں پانی ڈال سکتے، اوپر نہیں کھینچنا پانی، ٹھیک ہے، اس سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سر کے اندر کنگھی کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کٹنگ وغیرہ بھی کرا لے سکتے. بہت سارے بھائی ارے روزے میں کٹنگ نہیں کرانا، جسم کے کسی بھی حصے کا بال کاٹ لے سکتے روزے کی حالت میں بھی، ٹھیک ہے، کسی بھی حصے کا زیر ناف وغیرہ کوئی بھی بال آپ صاف کر لے سکتے روزے کی حالت میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گرمی کی وجہ سے اگر آپ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ پریشان ہیں تو آپ بار بار غسل بھی کر لے سکتے روزے کی حالت میں. اسی طریقے سے افطار کے وقت سے لے کر کے اور سحر کے اختتام تک جس طریقے سے کھانا پینا جائز ہے، اسی طریقے سے بیوی سے قریب ہونا بھی جائز ہے. یاد رکھیں
بیوی سے قریب ہونا. بہت سارے بھائی کیا سوچتے ہیں ارے رمضان کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. یہ چیز غلط ہے. جس طریقے سے کھانا پینا جب تک درست ہے افطار سے لے کر کے سحر تک, اسی طریقے سے بیوی کے قریب بھی آدمی جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حجامہ بھی کروا سکتے روزے کی حالت میں, ٹھیک ہے, روزے کی حالت میں حجامہ بھی کروا سکتے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سرما لگا سکتے روزے کی حالت میں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے بیوی کا بوسہ بھی لے سکتا ہے اگر انسان کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہو تو. اگر کنٹرول نہیں ہے تو دور ہی رہنا, احتیاط ہی برتنا. بیوی کے آزو بازو لیٹ بھی سکتا ہے انسان, ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن نفس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. مسواک بھی کر سکتا. یہاں تک کہ مائیں اور بہنیں اور مرد حضرات بھی اگر کھانے کا نمک چکھنا چاہیں, کھانے میں کبھی ہوتا ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا, خواتین اگر اسلام میں اگر اجازت نہ ہو بھائی نمک چکھنے کی, کہیں زیادہ نمک ڈالتے تو ویسے بھی مرد دن بھر بھوکا ہے, افطار کے وقت جو ہے آپے سے باہر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو اسلام میں نمک چکھنے کی اجازت ہے روزے کی حالت میں. اسی طریقے سے عموماً آج کے دور میں لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے, مسواک وغیرہ تو تقریباً ختم ہے, گاؤں دیہات میں لوگ مسواک استعمال کرتے, شہروں میں عموماً تقریباً لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے. تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیے جائز ہے لیکن نہ کریں, چونکہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے, تو نہ کریں تو بہتر ہے. ایسے ٹوتھ پیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, استعمال کر سکتے ہیں. تھوک منہ کے اندر آ گیا اس کو نگل سکتے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خواتین مہندی لگا سکتی ہیں روزے کی حالت میں, میک اپ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ناک میں دوا ڈال سکتے, کان میں دوا ڈال سکتے, آنکھ میں دوا ڈال سکتے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. روزے دار کے لیے حرام افعال یعنی کون کون سا کام کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے روزے کی حالت میں. تو مسلسل روزے رکھنا اس کو صوم وصال کہتے ہیں, یعنی آج دن بھر بھوکے رہ گئے, رات بھر بھوکے رہ گئے, پھر دوسرے دن کا روزہ رکھنا, یہ اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روزہ رکھتے تھے, یاد رکھیں, جس کو صوم وصال بولتے ہیں, یعنی کنٹینیو روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روزہ رکھتے تھے, لیکن یہ ان کے لیے خاص تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحابہ کرام نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں لیکن ہمیں منع کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں روزے کی حالت میں رہتا بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. تو ہم امتیوں کے واسطے صوم وصال یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, یہ ایسے عام دنوں میں بھی یہ ناجائز ہے, لیکن خاص طور سے روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, لڑائی جھگڑا کرنا نہ چھوڑے, تو اللہ کو کوئی اس کے یعنی حاجت نہیں کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑے رکھے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا, ناک میں پانی ڈال کے اوپر کھینچ رہے ہیں تاکہ حلق سے اندر چلا جائے, تو یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے منہ کے اندر جو پانی اگر ڈالتے ہیں تو ایسا گلگلا کر رہے ہیں کہ بھائی حلق سے نیچے اتر جا رہا ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, تو یاد رکھیں جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کو یاد نہیں رہا, کسی آدمی کو یاد نہیں رہا اور اس نے بھول چوک سے کچھ کھا لیا یا پی لیا, کھا لیا یاد آیا ارے میں تو روزے سے ہوں, تو بھول سے کھانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے, آپ کو یاد آ گیا آپ چھوڑ دیں. آپ پانی پی رہے ہیں, ایک دو گھونٹ پی لیا, اب یاد آیا روزہ تھا میں, آپ پانی کا گلاس رکھ دیں نیچے, ٹھیک ہے, اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, پھر آپ کنٹینیو کر لیں. اسی طریقے سے بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کا کفارہ ہے بجابتے, کفارہ ہے. اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کر لے تو اس کے لیے کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرانا, نہیں تو مسلسل 60 دنوں کا روزہ, مسلسل پے در پے رکھنا, مسلسل کنٹینیو. اگر آپ نے 59 دن کا روزہ رکھ لیا اور ایک دن باقی ہے اور آپ نے چھوڑ دیا تو پھر سے ایک سے کاؤنٹ کرنا پڑے گا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے.
ایک غلام کو آزاد کرانا، یا 60 دنوں کا مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا. سمجھ گئے؟ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے روزے کی حالت میں، فرض روزے کی بات کر رہا ہوں، رمضان کے روزے کے، اگر کر لیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے. اسی طریقے سے جان بوجھ کر کے کوئی آدمی قے کرے، حلق میں انگلی ڈال کر کے قے کر لے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر خود سے قے آ جاتی ہے، وامٹنگ آ جاتی ہے، بہت سارے بھائیوں کو وامٹنگ آ جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو اگر خود سے وامٹنگ آ گئی، یاد رکھیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کو حیض و نفاس کے خون آ گئے، ماہواری کے خون اور ڈیلیوری کے بعد جس کو نفاس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں خون کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایون کہ سورج غروب ہونے میں اگر صرف 1 منٹ باقی ہے اور اسی درمیان کسی کو حیض آ گیا تو وہ روزہ نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو اس کا قضا کرنا پڑے گا، اس روزے کا قضا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تھوڑی دیر کے واسطے، 10 منٹ کے واسطے، 15 منٹ کے واسطے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یاد رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا، زمین کے اوپر گر گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، صبح صادق سے لے کر کے، یعنی فجر کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک اگر کوئی آدمی بے ہوش رہا تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. لیکن 1-2 گھنٹے کے واسطے، 3 گھنٹے کے واسطے اگر کوئی آدمی بے ہوش ہوا تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. بہت سارے نوجوان بھائیوں کو احتلام ہوتا، احتلام سمجھتے ہیں نا، یا اسی طریقے سے کبھی ذہن کے اندر کوئی بات آ جاتی جس کی وجہ سے شرمگاہ سے ایک پانی نکلتا ہے جس کو مزی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یاد رکھیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ غسل جنابت کر لیں یا مزی آ گئی تو شرمگاہ کو دھو کر کے آپ وضو کر لیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. بہت ساری مائیں اور بہنیں سوچتی ہیں کہ بھائی رمضان کے بعد روزہ رکھنا مشکل ہے، تو مانے حیض کی جو، یعنی حیض روکنے کی جو گولیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ استعمال کر لیتی ہیں. مانے حیض کی گولیاں، ادویات، ٹھیک ہے، استعمال کر لیتی ہیں. تو اس تعلق سے شیخ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خواتین کو حیض روکنے والی گولیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اور عورتوں کو جو اس طریقے کا جو خون آتا ہے اس کے جسم کو پکڑ کر کے اللہ رب العالمین نے ان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے. اگر اس طرح کی گولیاں استعمال کریں گی تو ان کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا، لہٰذا اس طرح کی گولیاں خواتین استعمال نہ کریں. اسی طریقے سے اگر ضرورت کے وقت انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑ جائے، کسی کو کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑ جائے اور وہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، تو ایسی صورت میں انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. روزے کی حالت میں اگر کسی کو نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون آنے لگے، بلیڈنگ ہونے لگے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں، ناک سے خون آنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایون کہ آپ اپنے بلڈ کو ٹیسٹ کے لیے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے دے سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے میری مائیں اور بہنیں بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں، اگر گود کا بچہ ہے تو دودھ بھی پلا سکتی ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بہت سارے بھائیوں کو دانت سے خون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسواک کرتے وقت ویسے بھی دانت سے خون آ جاتا ہے، تو دانت سے خون آنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یا اسی طریقے سے آنکھ یا کان یا اسی طریقے سے ناک وغیرہ میں دوا یعنی ڈراپ وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. روزوں کی قضا کا بیان، یعنی روزے کب کب قضا کرنا، اس کا بیان. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے یا حالت سفر میں ہو تو ان روزوں کی قضا کرے وہ دوسرے دنوں میں. اب دیکھیے، بیمار 2 طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک بیمار تو بھائی وقتی طور پہ کوئی بیمار پڑ گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے اچھے ہونے کی امید ہے، تو جب تک وہ بیمار ہے روزہ کو چھوڑے رکھے. رمضان کے روزوں کی بات کر رہا ہوں، فرض روزوں کے. پھر جب وہ صحت یاب ہو جائے گا، جتنے روزے اس نے چھوڑے ان تمام روزوں کی وہ قضا کرے گا. دوسرا بیمار وہ ہے جو لائف ٹائم کے واسطے بیمار پڑ گیا، شوگر کی بیماری آ گئی اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان
روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ روزوں کی قضا نہیں کرے گا, یا یہ نہیں کہ بھائی بعد میں روزہ رکھ لوں گا, ٹھیک ہے, چونکہ بیماری اس کو ایسی لاحق ہو گئی کہ اب ان فیوچر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, تو وہ روزے کے بدلے کیا کرے گا, کفارہ ادا کرے گا. وہ ایک مسکین کو کھانا, ایک مسکین بولے تو آدھا سا بولے تو 1.25 کلو اناج اس کو دے گا, ٹھیک ہے, ایک روزے کے بدلے 1.25 کلو اناج ایک مسکین کو وہ دے گا. اسی طریقے سے اگر انسان سفر میں ہے, مثال کے طور پہ آپ حیدرآباد میں بنگلور جا رہے ہیں حیدرآباد سے, تو سفر کی حالت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آپ دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کے بعد جو ہے یا تو مسلسل کر لیں, یا ایک روزہ آج رکھ لیے پھر 4 دن کے بعد مسلسل بھی رکھ سکتے, یا بغیر تسلسل کے بھی رکھ سکتے. اسی طریقے سے حاملہ اور مرضعہ, یعنی کوئی خاتون اگر حمل سے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی خاتون دودھ پلانے والی ہیں اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے, تو حمل والی عورتیں بھی روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہیں. اگر ان کو کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے تو روزہ وہ چھوڑ سکتی ہیں, لیکن جتنے روزے وہ چھوڑیں گے ان تمام روزوں کی وہ قضا کریں گے. اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہیں, لیکن جو چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کریں گے. اگر مرنے والے, مثال کے طور پہ میں کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا رمضان میں, سفر میں تھا یا اسی طریقے سے پڑ گیا, میں رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, اب رمضان کے بعد مجھے قضا کرنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن رمضان کے بعد میرا انتقال ہو گیا, تب کیا؟ اب 5 روزے میں نے چھوڑ دیا تھا, رمضان کے بعد میرا انتقال ہو گیا, تو اب کیا کریں گے؟ تو یہ جو رمضان کے روزے ہمیں قضا کرنی تھی, اب ہمارے وارثین جو ہیں, ہمارے بچے جو ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے جو بھی وارثین ہیں, ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہمیں جو بھی روزہ قضا کرنا تھا وہ تمام روزوں کی وہ قضا کرے, ٹھیک ہے, ہمارے وارثین کریں گے. اگر مرنے سے پہلے کوئی آدمی نذر بھی مان لے کہ ہمیں 4 روزہ رکھنا ہے یا 5 روزہ رکھنا ہے, لیکن وہ روزہ نہیں رکھ پایا, اسی درمیان اس کی موت واقع ہو گئی, تو ایسی صورت میں بھی ان کے وارثین ان کی طرف سے روزہ رکھیں گے. اسی طریقے سے بہت زیادہ بوڑھا آدمی, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بوڑھا آدمی ہو یا بوڑھی عورت ہو, جسم کے اعتبار سے کمزور ہو گئے, اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, تب کیا کریں گے؟ تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے, اور ایک مسکین کا کھانا سمجھ گئے نا, 1.25 کلو گرام دینا ہے, ٹھیک ہے, 1.25 کلو, آدھا سا یعنی 1.25 کلو گرام دینا ہے. آخری مسئلہ اعتکاف کے تعلق سے. اعتکاف کے تعلق سے بھی ہمارے سماج میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. وہ یہ کہ خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتی ہیں. یاد رکھیں, گھروں کے اندر اعتکاف یہ جائز اور درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, مرد حضرات بھی اس میں شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں, کہ اگر کسی کو اعتکاف یہ نفلی عبادت ہے, ٹھیک ہے, کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, نفلی عبادت ہے. اگر کسی کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو کہاں جا کر کے بیٹھے؟ مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تھے, اور ازواج مطہرات بھی جب بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی تو وہ مسجد کے اندر جا کر کے بیٹھتی تھی. تو اگر کوئی خاتون, الحمدللہ بہت ساری مسجدوں میں انتظام بھی ہوتا ہے خواتین کے لیے, تو اگر کوئی خاتون اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو شرط ہے اس کے لیے مسجد. گھر میں اعتکاف یہ درست نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.